آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا پڑھنے والا ہوں. یہ جو حمد ہے، یہ جو دعا ہے، یہ ہمارے ایک گھر کی کہانی ہے. اور میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں تو اس کے ساتھ بہت ساری میموریز بھی جڑی ہوئی ہیں. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدا را کرم فرما دل بدل دے، الہی بدل دے میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. جب میں آپ کو ایک بڑے حیرت کی بات یہ بتاتا ہوں کہ جنید نے اپنی زندگی مجھ سے 4 دفعہ کہا کہ یار نعت ساتھ کرتے ہیں، تو میں نے ہمیشہ کہا ہاں کر لیں گے، ضرور کریں گے. لیکن یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن میں بیٹھ کے جنید کی نعت پڑھ رہا ہوں گا، اس کی حمد پڑھ رہا ہوں گا، اور جنید میرے ساتھ نہیں ہوگا. آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں جب نعت پڑھی ہے وہ میں نے جنید کے شہادت کے بعد پڑھی ہے. اس سے پہلے میں نے جنید کی شاید 1-2 نعتیں سنی ہوئی تھیں، محمد کا روزہ سنی ہوئی تھی، مولا یا سلی سنی ہوئی تھی. اور پہلی دفعہ جب میں نے یہ نعت پڑھی تو ایئر وائی پہ پڑھی تھی، مجھے یاد ہے، جنید کی شہادت کے بعد. جنید کے جانے کے فوراً بعد ایک نعت بنائی، اور مور اور لیس میں نے اسی پیٹرن پہ بنائی جو مجھے جنید کے پڑھنے کا انداز پتا تھا، مجھے اس کی میوزک کا انداز پتا تھا. اس کی ساری جو نعت والی ٹیم تھی وہ میرے ساتھ بھی تھے. جنید کے جانے کے بعد میں نے ایک نعت بنائی جو پھر جنید کو ڈیڈیکیٹ کی. میں اس کے 2 لفظ سنا دیتا ہوں. میں کچھ نہیں رب تو ہی ہے، تو جستجو ہے تیری بس تو ہی تو
بس تو ہی تو رب تو ہی تو میں کچھ نہیں رب تو ہی ہے تو جستجو ہے تیری بس تو ہی تو رب تو ہی تو ایسے میں رویا تو مل گیا سجدہ کیا تو مل گیا ایسے میں رویا تو مل گیا سجدہ کیا تو مل گیا میں کچھ نہیں رب تو ہی ہے تو جستجو ہے تیری بس تو ہی تو بس تو ہی تو. بہت خوبصورت ہمایوں جمشید صاحب. اور انہوں نے پہلے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے پڑھی, اس کے بعد آج انہوں نے جو جنید جمشید صاحب مرحوم کے لیے نعت لکھی تھی خود, وہ پڑھ کے بتائی. بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں جنید جمشید کی. اور ایکسپریسو خیر رمضان کی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں ارملہ حسن, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان المبارک بہت اچھا گزرا ہوگا. آج ہم ایز یوزول اپنی ٹرانسمیشن میں اپنے ٹاپک کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں گے, لیکن مہمانوں کا تعارف میں سب سے پہلے کروانا چاہوں گی کہ آج کے ہمارا بہت خاص جو ہے ٹرانسمیشن ہونے والی ہے, کیونکہ بہت خاص مہمان ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بننے والے ہیں. سب سے پہلے تو ہمایوں جمشید صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, مولانا عمران بشیر ہیں, وقار احمد ملک ہماری ٹرانسمیشن کا لازمی حصہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ حنا نیازی ہوں گی جو میں کول کچن سے جوائن کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ابرار الحق ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کرنے والے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جن کی میں بات کروں, عظیم مبلغ اسلام ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب بھی آج ہماری ٹرانسمیشن میں ہمیں شرف, ہمیں سعادت حاصل ہوگی کہ ہم ان کا انٹرویو کریں گے, آج ان سے بات کریں گے اور ان سے ہم دعا کے حوالے سے بھی ریکویسٹ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی سب سے پہلے آج کا ٹاپک ہم آپ کو بتاتے چلیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یوں تو کہا جائے ہر دن ماں کا دن ہوتا ہے, اور اس دن کی اور اس موضوع کے حوالے سے, آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں اشفاق احمد صاحب کے حوالے سے ایک واقعہ شیئر ضرور کرنا چاہوں گی کہ آدمی عورت سے محبت کرتا ہے جبکہ عورت اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. اور اس بات کی اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں مجھے اس وقت مکمل سمجھ آئی جب ایک رات مجھے میزے موسم بہار کی ایک رات تھی, میری شادی ہوئے تقریباً 2 سال کا عرصہ گزرا تھا, اور میرا ایک بیٹا 1 برس کا تھا. اس رات مجھے اور میرے بیٹے دونوں کو بخار تھا. مجھے کوئی 104 کے قریب بخار تھا اور میرے بیٹے کو 101. اور اچھا میری حالت جو تھی وہ میرے بیٹے سے کہیں زیادہ خراب تھی, لیکن میں نے محسوس کیا جیسے کمرے میں صرف 2 ہی لوگ ہیں, میرا بیٹا اور اس کی والدہ. بری طرح نظر انداز کیے جانے کے احساس نے میرے خیالات کو جھنجھوڑا. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ عورت نام ہے اس ہستی کا جسے اپنی اولاد کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا, حتیٰ کہ اپنا شوہر بھی. اور جب خاص طور پر اس کی اولاد کسی مشکل میں ہو, اسی نتیجے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک اور نتیجہ بھی نکالا, وہ یہ کہ اگر ماں کے جو بیٹے کا درد ہے اس کی جو مداوا کر سکتی ہے اس کی ماں ہی کر سکتی ہے, اس کی ماں کی آغوش ہی کر سکتی ہے. اور یقیناً جس طرح سے میرے بیٹے کا علاج اس کی ماں ہے, میرا علاج بھی میری ماں کی آغوش میں ہی ہوگا. اور یہی خیال آنا تھا. انہوں نے کہا کہ میں بستر سے اٹھا اور اپنے ماں جی کے کمرے کی طرف چل پڑا. رات کے 2 بجے تھے. جو ہی میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں جیسے انہیں میرا ہی انتظار تھا, اور بالکل 1 سال کے بچے کی طرح جیسے میں نے اپنے بیٹے کو اس کی ماں کی گود میں سر رکھے ہوئے دیکھا اور توجہ اور محبت سے جو کہنے اس کو سکون مل رہا تھا, اسی طرح سے میں اپنی ماں کی جو آغوش ہے اس میں تھیراپی لینا چلا گیا. اور جب میں صبح اٹھا تو بالکل بھلا چنگا تھا. جیسے میں نے زندگی کا وہ کہتے ہیں میں نے اس کے بعد یہ اصول بنا لیا کہ جب کوئی چھوٹا یا بڑا مسئلہ ہوتا, کبھی کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے میں سیدھا اپنی ممتا شفا خانہ چلا جاتا اور ان کی توجہ اور علاج میں پہنچ جاتا. اور اسی روز میرے ذہن میں ماں کی تعریف مکمل ہو گئی. ماں کے حوالے سے جی آج کا ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے, اور جس میں ہم ماں کی عظمت کو سلام پیش کریں گے. جب کہتے ہیں نا کہ ماں اپنی اولاد کا دکھ دیکھ کر سب کچھ بھول جاتی ہے, اور آج وہی جو ماں ہے اس کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے, اور اسی ماں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. دین اسلام میں بھی ہم بار بار کہتے ہیں کہ ماں کی عظمت کے حوالے سے کہا جاتا ہے, اور ہم اپنے ارد گرد بھی جتنا دیکھیں تو ہر وقت ہم ماں کو کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, اور ہر چیز میں ماں کی ہمیں جو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. آج کا یہی ہمارا ٹاپک ہوگا, دین اسلام کیا کہتا ہے, معاشرتی پہلو کیا ہے, اس پر آج ہم ڈیٹیل بات کریں گے.
ہیں. مولانا عمران بشیر سے ہم آغاز کریں گے. مولانا صاحب, ماں کی عظمت کا یا ماں کا دن سیلیبریٹ میرے خیال سے ایک دن نہیں ہوتا, ہر دن ماں کا دن ہوتا ہے. اور کل ہم جس طرح سے باپ کی عظمت کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے, آج ہم نے اپنی ماں کو ڈسکس کرنا ہے. تو چونکہ ماں کا رتبہ درجہ دین اسلام میں بھی بہت بلند ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. اللہ نے جنت کو, جس کو تم جگہ جگہ تلاش کر رہے ہو مختلف عبادتیں کر کے, اللہ نے وہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ کاش میرے والدین زندہ ہوتے, نہیں تو کم از کم میری ماں ضرور زندہ ہوتی, اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو چکا ہوتا اور میری ماں کی طرف سے یہ آواز آتی محمد ابنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں جان آپ کا خادم حاضر ہے, فرمائیے آپ کیا فرماتی ہیں. نماز تک کو چھوڑ دیتا. اور یہاں تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنت میں گیا, دخلت الجنہ فسمعت فیہا قراءۃ, تو وہاں میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ پوری جنت کے اندر قرآن پاک کی آواز مہک رہی ہے. تو میں نے پوچھا من ھذا, یہ کون خوش قسمت قاری صاحب ہیں جن کی آواز ہمیں بھائی پوری جنت میں مہک رہی ہے. اب یہاں ہم چند لوگوں کا تک پہنچانے کے لیے کتنے سپیکر کا اہتمام, کتنا کچھ کرتے ہیں, وہاں پوری جنت میں آواز مہک رہی ہے. تو پوچھا یہ کون ہے, تو جواب ملا حارثہ بن النعمان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خادم, آپ کے صحابی حارثہ ابن النعمان ہیں. آپ نے فرمایا وہ تو دنیا میں ہے, مکہ مکرمہ میں, ان کی آواز یہاں کیسے؟ تو آگے سے جواب ملا کہ انہوں نے والدہ کی اتنی خدمت کی ہے کہ والدہ کے کپڑے تک وہ خود دھوتے ہیں, والدہ کی کنگھی تک خود کرتے ہیں, والدہ کو کھانا خود بنا کے دیتے ہیں. والدہ کوئی بات کہہ دے سمجھ نہ آئے تو ان سے نہیں پوچھتے, قریب میں بیوی کھڑی ہے, کوئی بچہ کھڑا ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ ماں جی نے کیا کہا تھا. یعنی اس کو بھی ادب کے خلاف سمجھتے ہیں. اتنی دعائیں لینے والے, اللہ کو یہ ان کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے یہ طے فرما دیا کہ حارثہ جب جب تلاوت کریں گے پوری جنت کے اندر ان کی آواز کو سنایا جائے گا. پوری, اس لیے کہتے ہیں کہ انسان عزت کی چوٹیوں سے بھی اوپر کو لفظ بولا جائے نا, وہاں جانا چاہتا ہے تو ادھر ان کے قدموں میں آ جائے, اللہ کی قسم اللہ وہاں پہنچا دے گا جس کا میں آپ تصور نہیں کر سکتے. میرا ایک دوست 20ویں گریڈ کا آفیسر, اور اس کے اوپر قتل کا کیس پڑ گیا. بظاہر جو ممکن ہو سکتا تھا اس نے کوشش کی کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے, لیکن حل ہوتا ہوا نظر نہ آیا. اللہ کی شان میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے اس کو کہا والدہ زندہ؟ کہاں جی زندہ ہے. میں نے کہا سارے کام چھوڑو اور جا کے والدہ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ اور ان کو دبانا شروع کرو, اور دباتے دباتے موقع ملے تو چوم بھی لینا. لیکن آپ نے دعا کے لیے نہیں کہنا, دعا کی نہیں جاتی, دعا لی جاتی ہے, دل سے نکلتی ہے. وہ گئے جو ہی والدہ کے پاؤں دبانا شروع کیے اور چومنے کا جب مرحلہ آیا تو ماں کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو. یہ وہ بے لوث رشتہ ہے کہ کائنات میں ایسا بے لوث رشتہ اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں ادھر سے آنسو نکلے اور ادھر سے فون آ گیا کہ آپ کا معاملہ اللہ نے حل کر دیا. واہ واہ. سیدنا ابو ہریرہ جو صحابہ میں سب سے بڑوں میں شمار ہوتے ہیں علم حدیث کے اعتبار سے, وہ یہ مستقل دعا کرتے تھے اللہم اغفر لی ابی ہریرہ ولی امی ولی من استغفر لہما. اے اللہ ابو ہریرہ کو معاف کر دے, ان کی اماں جان کو معاف کر دے, اور جو بھی قیامت کی صبح تک میرے اور میری ماں کے لیے استغفار کرے اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے. واہ, ماں کی عظمت کو ایسے نہیں کہا جاتا ہے. اسی میں مجھے ایک اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ میرے سے فلانا فلانا گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی. اللہ اکبر. تو وہ آپ خاموش رہے. پھر پوچھا اچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری ماں تو زندہ نہیں ہے. کہا اچھا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں خالہ زندہ ہے. کہتے جاؤ اس کو منا لو, اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وقار بھائی آپ سے بھی میں چونکہ سوال کرنا چاہوں گی. اسے مولانا صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ میں خوبصورت حدیث کے ذریعے بتا دیا کہ ایک ماں کی عظمت کا بے شک کوئی مول نہیں ہے. جب ہم معاشرتی پہلوؤں کی بات کرتے ہیں یا اوور آل لٹریچر کو بھی اگر ہم ڈسکس کریں تو ماں کے حوالے سے ہمیں ہر جگہ اس کی عظمت کے حوالے سے چیزیں ملتی ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن عرض پہ جس رشتے نے سب سے زیادہ دکھ دیکھا ہے وہ ماں ہے.
میں اگر یہ کہوں کہ ماں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ایک فکرہ بڑا ہو جائے گا، لیکن یہ پاکستان کے ایک نامور ادیب نے کہا ہوا ہے کہ ماں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مستنصر حسین تاہر صاحب نے اپنی ایک کتاب کا انتصاب جو ہے وہ اپنی ماں کے نام کیا، اور یہ کہا کہ ماں تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے بس صرف اتنا فرق پڑتا ہے کہ ایک تو تمہارے جانے کے بعد مجھے کوئی بلا وجہ دعائیں نہیں دیتا، اور دوسرا جب تک میں گلی سے باہر نکلتا ہوں اور اگلے نکڑ تک غائب نہیں ہو جاتا تو پیچھے کواڑ میں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ تو اس حد تک یعنی ماں کا ایک ہے۔ طاہر صاحب کا ہی حوالہ بلکہ میں دوں گا کہ انہوں نے کہا کہ جب ان کی والدہ فوت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ ان کی ایک چادر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لوں تاکہ زندگی میں جب کڑا وقت آئے تو اس میں جا کے پناہ لے لوں۔ پھر میں نے مؤخر کیا کہ بس جو جانے والی تھی وہ تو چلی گئی۔ تو اس کے بعد وہ جب انہوں نے غار حرا میں پوری رات اکیلے گزاری تو انہوں نے کہا وہاں مجھے اپنی ماں کی چادر کی خوشبو آئی۔ تو مطلب یہ ماں کا ایک مشتاق احمد یوسفی صاحب جو ہیں ہم کہہ سکتے ہیں اردو ادب، اب صرف اردو ادب کی بات کر رہے ہیں، مطلب عالمی ادب میں تو بہت لکھا گیا۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسے ادیب ہیں جن کا کام جو ہے وہ ہم عالمی ادب کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں۔ تو آب گم میں ایک جگہ ایک منظر کشی کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ماں کے حوالے سے کہ جس کا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا تو وہ اسی دن دفن ہوا ہے، تو وہ والدہ جو ہے پوری رات کیونکہ بارش ہو رہی تھی تو پوری رات باہر نکلتی ہے اور بادلوں کی جانب دیکھتی ہے۔ وہ ایک ایسا کرب کا نقشہ ہے، ایک ماں ہی ہے جو کہ جس کو ہو سکتا ہے نا کہ وہ اس کے ذہن میں ہے کہ آج بیٹا جو ہے وہ دفن کر کے آئیں۔ اچھا، اسی طرح جو بہت سارے اور ادیبوں نے بہت اچھا لگا مجھے ایک چیز یاد آ گئی، ہمارے ایک دوست ہے مطلب ادیب ہیں ظفر اللہ خان ید بیضا، انہوں نے ماں کی چادر کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت۔ اچھا، قدرت اللہ شہاب جو ہیں ان کا ایک ہے افسانہ ماں جی، وہ بہت لازمی پڑھنے والا افسانہ ہے۔ تو ماں کے حوالے سے صرف ادب میں ہی بے تحاشا لکھا گیا، بالکل بہت زیادہ لکھا گیا، اور اس حوالے سے ہم اور بھی بات کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہے نا، میں چونکہ بریک لینی ہے، میں جاتے جاتے آپ سے بھی آپ کی مدر کے ساتھ آپ کے ریلیشن کو ضرور کس طرح سے ہے، ماں اور بیٹی کا رشتہ بھی بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، دوستی بھی ہوتی ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے، اس حوالے سے بتاؤ۔ ارملہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ماں اور بیٹی کا جو رشتہ ہے اس کا تو وہ کوئی کمپیریزن کسی رشتے کے ساتھ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح آئی شیئر اے ویری گڈ بانڈ ود مائی مدر۔ کوئی بھی بات ہوتی ہے، کوئی چیز منوانی ہوتی ہے، ابا سے کوئی چیز مجھے مطلب وہ اگر نہیں ہو رہی ہوتی پوری اور مجھے کسی کو کہنا ہوتا ہے تو اماں از دا پرسن جس سے میں سب سے پہلے جا کے بات کی جاتی ہے۔ بالکل، اور آئی تھنک بیٹیوں کا جو بانڈ ہے وہ ماں کے ساتھ ایک انمول رشتہ ہوتا ہے۔ وہ بانڈ جو شیئر کر سکتے ہیں وہ دنیا میں آپ کا وہ رشتہ کسی کے ساتھ بن ہی نہیں سکتا۔ ماں آپ کی بیسٹ فرینڈ بھی ہے، آپ کی بہن بھی ہے، سہیلی بھی ہے، جو بھی ہے، آپ جو مرضی ماں کو رشتے کا نام دے دیں، وہ ماں آپ کو ایک کمپلیٹ پیکج ملتا ہے۔ اور بھی ہم بات کریں گے، وقت ہوا ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے خیر رمضان۔ تیرے باجوں اے دکھ دل دا دس میں کنوں کان ماں توں چیتے آنوں ہٹ دینا ماں توں یاد آنوں ہٹ دینا خیراں منگ دی رہندی سیں توں میرے سر دیاں مائے جاوے پترا تینوں اللہ عرشاں دے رنگ لائے میری دولت عزت شہرت سب کچھ تیرے نام ماں تو یاد آنوں ہٹ دینا تو چت آنوں ہٹ دینا۔ خوبصورت، بہت زبردست۔ ابرار الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت مزہ آیا سن کے، اور ہمارے ٹاپک کی مناسبت سے بھی آپ نے گایا، بہت شکریہ۔ ویلکم ٹو آر ٹرانسمیشن۔ بہت بہت شکریہ، اللہ کا شکر۔ اور میری والدہ کہا کرتی تھی پتر تینوں اللہ عرشاں دے رنگ لائے۔ میرا خیال ہے ہر ماں اپنے بچے کے لیے یہی سوچتی ہے اور یہی کہتی ہے۔ اور مجھے یاد ہے وہ وقت کہ جب مجھے گھر میں، کیونکہ 7 بہن بھائی مجھ سے بڑے تھے، تو کسی ایک نے مجھے ڈانٹ دیا تو امی نے نا یوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ میں سن رہا ہوں۔ اور جو بلیو جو دعائیں انہوں نے میرے لیے کی، گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اس وقت ماسٹرز کر کے لاء پڑھ کے آیا تھا تو بے روزگار بھی تھا، تو انہوں نے میرے لیے دعائیں کی۔ اور مجھے لگتا ہے ابھی کہ کبھی
ایک ایک جو وہ بول رہی تھی نا, جو وہ لکھ رہا تھا, اچھا اور کیا چاہیے, یہ چاہیے, وہی ہوا ہے میری زندگی. ماشاءاللہ. اتنا شکر ادا کروں, اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جن کی مائیں زندہ ہے نا, پیر پکڑ لیں جا کے, آپ کا ولی گھر میں بیٹھا ہے, اور چلی جاتی ہے نا تو پھر احساس ہوتا ہے بڑا. 96 میں, اور اللہ نے دیکھے ان کے نام پہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں انہی کا نام زندہ رکھتا ہے نا. پھر وہ میرا نام تو نہیں لکھا ہوا اسپتال پہ, سغرا شفیع لکھا ہوا ہے ان دونوں کا, والدہ کے نام سے. والدہ کے بالکل, نام ان کا ہاسپٹل لاہور بھی دیکھ ہے. لیں یہاں کتنے لوگ آئے, لیکن داتا کی نگری سے مشہور ہے. تمہارے اس بات پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی. مجھے ساؤتھ افریقہ سے ایک میسج آیا, یہ بھی 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے میں آپ کو ایک چیز کی اوپننگ کرنی ہے, ساؤتھ افریقہ آنا ہے. میں نے کہا بتا تو دیں کیا کرنا ہے. کہتے نہیں بس وہ ایک پروجیکٹ تھا جنید کا, آپ نے آنا ہے. خیر میں نہیں جا سکا. میں نے ان سے بولا کہ آپ فلانے سے کروا دیں. تو انہوں نے یہ پکچرز بھیجی. زمبابوے میں ایک ہاسپٹل, میٹرنٹی ہاسپٹل 100 بیڈز کا. تو میں نے دیکھا تو بہار ہاسپٹل پہ وہ میری والدہ کے نام سے, نفیسہ جمشید کے نام سے ہاسپٹل. اب زمبابوے ہم کبھی گئے بھی نہیں. وہ جنید نے وہاں کوئی پروجیکٹ کیا تھا, تو جب وہ کمپلیٹ ہو گیا ہسپتال, جنید تو بیچ میں چلا گیا, تو انہوں نے کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ والدہ کے نام پہ ہسپتال بنا دیا. تو آج ماشاءاللہ وہاں پر 200 کے قریب بیڈ ہو گئے ہیں, ڈاکٹرز ہو گئے ہیں. تو وہ یہ تمہاری والی بات, ان کے بھی کینسر ہاسپٹل کی OPD سٹارٹ ہو گئی ہے. صدقہ جاری ہے. سرار تم دیکھو نا, جتنے وہاں پر لوگ آتے جائیں گے, دعائیں کرتے جائیں گے, اور ہماری بخشش کے لیے تو ایک آدمی کافی ہے. ایک آدمی دل سے دعا کی بخشش ہو گئی. اچھا, میں چونکہ ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے اپنے کینسر ہاسپٹل کے حوالے سے, اپنی والدہ کا بھی ذکر کیا, تو آپ نے انہی کی جو کہہ لیں دعاؤں کے نتیجے میں آپ کا ایک پراپر سیٹ اپ چل پڑا. آپ کی چونکہ یہ سارا ایک ایسا سیٹ اپ ہے جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ فنڈز وغیرہ بھی درکار ہوتے ہیں, اور ابھی آپ بریک میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اللہ دیتا ہے. سو کیا پروسیجر اور کس طرح سے, کیونکہ آپ نے بہت کم عرصے میں اس کینسر ہاسپٹل کا آغاز کیا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ کوئی بھی کام نیکی کا جذبے سے کرے, اور اگر آپ خود بھی کنٹریبیوٹ کریں. دیکھیں نا, اس کی زمین مجھے گورنمنٹ نے نہیں دی, میں اس میں بلیسنگ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا, وہ میں نے خود خرید لی, اور پھر ٹرسٹ کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی ساری. ہم نے تو چلے جانا ہے. اب دیکھو جب تک وہ بنا رہے گا, جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ وہ صدقہ جاریہ ہمارے والدین کو اور ہمیں ملتا رہے گا انشاءاللہ. وہ ایک سمجھ لیں کہ رائلٹی کا سسٹم چل پڑے گا. تو اللہ دیتا ہے, لوگوں کے دلوں میں بھی وہ ڈالتا ہے. اور 600 بیڈز کا ہاسپٹل, میڈیکل کالج, اور ابھی کینسر ہاسپٹل, اگرچہ ابھی منزلیں اور ہیں کیونکہ وہ 2 مشینز ہمیں چاہیے, جو 35 کروڑ کی ایک مشین ہے. ظاہر ہے کہ مشکل ایک وہ ہے, لیکن میری بس دعا ہے. اور آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں کتنے اللہ کے ولی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں, ہو سکتا ہے یہی 2 ولی بیٹھے ہوں, آپ ہوں. سو اگر دعا کر دیں گے نا دل سے کہ اللہ اس کام میں خیر ڈال دے, آسانی انشاءاللہ. تو وہ آج کی مبارک رات کے صدقے یہ ہو جانا ہے انشاءاللہ. تو یہ 2 لینئر ایکسیلیٹرز آ گئیں, تو جتنے بھی بیچارے کیو میں لگے ہوتے ہیں نا کینسر پیشنٹ, ان کی جب باری آتی ہے نا, ان کا کینسر اگلی سٹیج پہ چلا جاتا ہے. ہماری بھابھی کو تھا نا, ہم نے تو گھر کے اندر دیکھا. اور ہمارا تھوڑا سا فرق اس طرح سے ہے کہ ہم 3rd کیٹیگری کے پیشنٹ کو بھی ریفیوز نہیں کریں گے. اچھا صحیح, مطلب آپ لوگ ہر طرح سے جس بھی سٹیج پہ آپ اس کو کیٹر کر رہے ہیں. جو قریب ہے 4th سٹیج پہ چلا گیا ہے, اس کو بھی ہم ریفیوز نہیں کریں. ہم کوشش کریں گے, مگر اگر اللہ نے کو نہیں منظور جانا ہی ہے تو اس کی کم از کم پین مینجمنٹ کرتے رہیں گے جب تک وہ اپنی طبی. کیونکہ نارملی ہاسپٹلز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر انہی لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں جو ان کی شاید پہلی سٹیج ہوتی ہے, جن کے ریکوری کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. سو آپ ان تمام لوگوں کو بھی کیٹر کریں. دیکھیں نا, اب جب کسی کو آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ سوری آپ اس کو آپ گھر لے جائیں, سوچیں ذرا وہ فیملی بھی ساتھ مر جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اور کیونکہ اس کی پین نہیں دیکھی جاتی. ہماری بھاوج کو تھا نا, تو ہم نے وہ دیکھا ہے کہ وہ ان کو پینکریاز کا تھا, اور وہ تو بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. ابھی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آئی ہیں اس میں وہ پین کی وہ نروز بند کر دیتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں, تو اس سے پھر وہ برین تک وہ پہنچتی نہیں ہے اور پین مینیج ہو جاتی ہے. تو وہ ظاہر ہے کوئی الگ وارڈ ہوگا, کوئی ایسا ارینجمنٹ ہوگا تو ہم کر پائیں گے, گھر پہ جا کے تو نہیں کر سکتے. تو وہ اس کا ہم نے ارینجمنٹ کیا ہے کہ چلو کچھ تھوڑا ایکسٹرا ہو جائے, تو اللہ اس کو قبول کر لیں. اچھا, ابھی آپ نے اپنی ماں والدہ کا ذکر کیا, اور ہم آج مدرس ڈے بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے ہم بات بھی کر رہے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی میموریز آپ کی والدہ کے ساتھ جو آپ کو ابھی بھی یاد آتی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت آپ کی ایک فینٹسی آپ کی میموریز میں بہت فریش ہے ابھی تک. ماں کی ساری میموریز ہی
ایک تو یہ دعا والی مجھے نہیں بھولتی. دوسرا میں جب HSN میں پہلی مجھے جاب ملی تو مجھے وہ ہم موویز میں دیکھتے تھے نا, آ کے کہتے تھے ماں مجھے نوکری مل گئی والا سین. تو میری امی ذرا بھاری بھرکم تھی تو میں نے ان کو آ کے حق کیا, تو ان کو میں اٹھانا تو بہت دور کی بات تھی, تو میں ان کے گرد خود گھوم رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ ماں مجھے نوکری مل گئی. تو ہنس رہی تھی اور کہتی میں دعا کری, تو دروازے میں کھڑا ہو کے ویٹ کر رہی تھی میرا کہ وہ واپس آئے گا, اور میری کوئی سفارش نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, اور اللہ کا شکر ہے ان کی دعاؤں کے صدقے. اور وہ HSN میں میں نے 1.5 سال پڑھایا. اس کے بعد جب میوزک کی طرف آیا تو ان کو بہت پسند نہیں تھا, جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے چودھریوں کے گھرانوں میں کہ یہ کیا کام شروع. لیکن میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ کو میں کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں انشاءاللہ کروں گا. مجھے کہتی ہیں تم پیسوں کے لیے جاؤ گے ادھر ادھر, جہاں بھی تمہیں کوئی پیسے, تم شادیوں پہ جاؤ گے. میں کہا نہیں پرومس میں نہیں جاؤں گا. تو میں نے کبھی کوئی, آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے شادی کا یا برتھ ڈے کا کوئی ایسا فنکشن کیا ہو. ہاں وہ صرف جو کمرشل کانسرٹس, ہاں تو وہ اس کے لیے نہیں کیا. تو پھر ایک جب پہلا مجھے وہ یاد ہے کہ جب میری فرسٹ سیلری آئی تھی HSN کی, تو میں لا کے امی اور ابو کے ساتھ شیئر کی تھی, دونوں کے ساتھ آدھی آدھی. تو وہ ابو نے کچھ زیادہ لے لیے ان سے, تو وہ ان سے لڑ رہی تھی, تو میں اس کو بہت انجوائے کر رہا تھا. میں نے اس وقت اوپر دیکھ کے شکر ادا کیا کہ میں اس قابل ہوں پہلی دفعہ, میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میرے پاس جو کچھ ہو میں ان پہ نچھاور کر دوں. تو یہ آپ کی بہت ہی بڑی. ابھی آپ نے بتایا آپ سب سے چھوٹے تھے اپنے گھر میں, مجھے لگتا ہے چھوٹے بچے کی اپنے والدین اسپیشلی ماں سے ایک بڑی ڈفرینٹ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. کبھی بہن بھائی اس بارے میں جیلس ہوتے تھے کہ امی ابرار سے زیادہ پیار کرتی ہیں یا ان کو زیادہ امپورٹنس دیتی ہیں؟ آپ حیران ہوں گی کہ میں امی کے ساتھ ہی شیئر کرتا تھا روم, امی کے ساتھ سوتا تھا جب تک وہ گئی نہیں, پتہ. ہاں, اور امی کا جو بازو ہوتا تھا وہ میرا تکیہ ہوتا تھا. واہ. اور ہمیشہ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھ کے دیکھتا تھا کہ ان کا پیٹ ہل رہا ہے یا نہیں. تو جس دن وہ گئی نا, ان کی ہمیشہ خواہش ہے اللہ کرے مجھے رمضان المبارک مل جائے کسی طرح. ہم کہتے ہیں اب کیا ہر وقت ایسی باتیں کرتی رہتی ہیں, بیٹا جانا تو ہے نا, جانا تو ہے. تو 15 رمضان المبارک تھا. تو میں فون سن کے تو کمرے میں آیا گاڑی کی چابی لینے کے لیے, تو دیکھا, میں نے کہا بڑی اسٹل ہے, میں نے کہا پیٹ ہل رہا ہے یا نہیں ہل رہا, ہمیشہ کی طرح. اس سے 2 منٹ پہلے وہ واش روم سے وضو کر کے نکلی تھی, اپنی سلیوز رول ڈاؤن کر رہی تھی. تو میں نے ان کو پیار کیا, تو کہتی ہیں تنگ کرتے ہو تو مجھے طبیعت نہیں ٹھیک, مجھے نماز پڑھنے دو. چلی گئی تھی. تو 10 منٹ کے بعد میں گیا, 7-8 منٹ بعد گیا ہوں گا, تو وہ لیٹی ہوئی تھی. تو جب مجھے لگا کہ پیٹ نہیں ہل رہا, پھر میں نے دیکھا تو مجھے یوں ہوا, میں کہا نہیں ٹھیک ہے. میں نے چابی پکڑی, میں جانے لگا, پھر میں نے پتہ نہیں کیوں ایک دفعہ مڑ کے ایک دفعہ پھر دیکھا, میں نے کہا اتنی اسٹل کیوں ہے. تو میں ان کے پاس آ گیا, تو میں نے 1-2 دفعہ امی بولا تو وہ بولی نہیں. تو میں نے وہ ریسیسیٹیٹ کرنے کی کوشش کی, تو سانس نکل گیا. ایک آنسو ان کا بس یہاں پہ تھا, یہاں پہ بس وہ ان کا. اچھا اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. میں پاس بیٹھ کے تو درود شریف پڑھنا شروع ہو گیا, اور ساتھ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی کسی کو بھی نہیں پتا گھر میں, جب میں ان کو بتاؤں گا تو ان پہ کیا گزرے گی. لیکن میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں, میری فیملی, باقی تو سارے اللہ کے ولی ہیں, میں ایک پیس ایسا ہوں. جب بہنوں کو پتہ چلا تو شروع میں ایک دم سے وہ ہونے لگا, پھر ایک دم سے وہ کہتی ہے یا اللہ ہم تیری رضا میں راضی, تو نے ہم سے سب سے پیاری چیز تو نے ہماری ہم سے لے لی, لیکن ہم تیری رضا میں راضی, اب تو ان کو بخش لینا. سو میری اس وقت آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا کیسے لوگ ہیں یہ میرے بہن بھائی. راضی ہو گئے. ساتھ خواتین عموماً چیخو پکار شروع ہو جاتی. لیکن صبر آنا بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. اسی نوٹ پہ جی ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے خیر رمضان. خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک کے بعد حاضر ہوئے ہیں. ماں کی عظمت کے حوالے سے بات کریں, لیکن چونکہ ابھی کووڈ کی سچویشن ہے, ماں کی صحت کے حوالے سے بھی ہم نے مناسب سمجھا کہ آج ہم اپنی ٹرانسمیشن کو اس کو امپورٹنٹلی ڈسکس کریں. اور ہمارے ساتھ تو موجود ہوں گی ڈاکٹر درہ شہوار ہیں, سینئر انسٹرکٹر ہیں, آبسٹریشن ہیں, اور آخان یونیورسٹی ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہے. ان کو ویلکم کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر درہ شہوار کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی. چونکہ مدرس ڈے بھی ہے, میں جاننا چاہوں گی آپ مدرس ڈے پہ اپنی مدر کے لیے کیا میسج دیں گی آغاز میں؟ میں بیسیکلی اپنی مدر کو بہت بہت بلیسنگ دوں گی, اور اللہ تعالیٰ بس انہیں جوارے رحمت پہ اپنی جگہ دے اور ان کی مغفرت فرمائے. آمین آمین.
اچھا ڈاکٹر درش شہباز، چونکہ ابھی ہم کووڈ کی سچویشن کی بھی بات کر رہے ہیں اور یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہے ہم سب کے لیے، اور ہم سب بہت کنسرن ہیں اپنے پیرنٹس کو لے کے، اپنے مدرس اور فادر کو لے کے. اب ماں کی صحت کتنی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ کووڈ؟ کووڈ جیسے کہ ہم سب لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ ایک بہت مشکل ٹائم پیریڈ ہے پوری دنیا کے لیے، تمام لوگوں کے لیے. اور پریگننسی کے بارے میں بیسکلی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک کمپرومائز اسٹیٹ ہے. سادے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پریگننسی میں خواتین کی قوت مدافعت بہت کم ہو جاتی ہے اور وہ انفیکشن سے لڑنے کی صلاحیت بیسکلی کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے حاملہ خواتین کو جتنا لوگ احتیاط کرتے ہیں انہیں چاہیے وہ اتنی اور کم از کم کوشش کریں، اس سے زیادہ احتیاط کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں، غیر ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، فیس ماسک کا استعمال کریں، فریکوینٹ ہینڈ واشنگ کریں اور ہائیجین کا بہت بہت خیال رکھیں. بیکاز اگر یہ انفیکشن ڈیفینیٹلی پریگننسی میں ہوتا ہے تو خواتین کو بہت زیادہ فیئر اور انزائٹی آلریڈی موجود ہے اس انفیکشن سے ریلیٹڈ کہ اس پریگننسی میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے ان کے بچے پر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. ٹھیک ہے. ایویڈنس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ انفیکشن اگر پریگننسی کے سیکنڈ حصے میں ہو، جیسے 7ویں، 8ویں اور 9ویں مہینے میں ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ شدت ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر وہ پریگننسی کے فرسٹ ہاف میں ہو. تو اس لیے چاہیے پریگننسی میں احتیاط کریں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر درش شہباز، چونکہ ابھی آپ نے بات کی امپورٹنٹ ہے، پریگننسی کے دوران بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے ہاں نارملی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے اگر ہم تو دور دراز علاقوں میں بات کریں ماں کی صحت کے حوالے سے بھی. سو کیا اقدامات کرنے چاہیے اور کتنی اویئرنیس کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اس میں اگر دیکھا جائے جیسے کہ سب لوگوں کو معلوم ہے ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے، تو اویئرنیس کا سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کے اندر اس بات کی اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں کہ احتیاط احتیاط اور احتیاط، جس میں پبلک سروس میسیجز میرے حساب سے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. ڈفرینٹ میسیجز کے تھرو لوگوں کو، کیونکہ اب تو اس طرح سے کہ کم از کم فون یا موبائل سروسز ریموٹ ایریاز میں بھی موجود ہیں، تو ہم پبلک سروس میسیجز اردو میں بیسکلی ٹرانسلیٹ کروا کے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں کہ حاملہ خواتین کس طریقے سے احتیاط کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر درش شہوار کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی. تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنی زبردست باتیں بھی. ڈاکٹر درش شہوار ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور ابرار صاحب، چونکہ ہمیں بریک لینی میں چاہوں گی ایک چھوٹا سا میسج آج کے دن کے مناسبت سے. بس میرا خیال ہے درش شہوار صاحبہ نے بڑا اچھا میسیج دے دیا. میں تو یہی کہوں گا کہ بس دعا کریں ہم سب مل کے کہ اللہ تعالیٰ اس پینڈیمک سے ہماری جان چھڑائے. آمین. اور جس قدر ممکن ہو سکے، اور جب آپ کا دل نہ چاہے نا SOPs پہ عمل کرنے کا، تو تھوڑا سا رائٹ پہ انڈیا کی طرف دیکھ لیں اور دیکھیں جہاں 4-4 ہزار لوگ روزانہ لقمہ اجل بن رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے کبھی ایسی سچویشن پاکستان میں آئے، تو ہم پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم آپ احتیاط کریں. بہت شکریہ آپ کا بھی. اور ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آج ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی خصوصی طور پہ پروگرام میں بات کریں گے، اور علامہ طارق جمیل صاحب ہمیں جوائن کرنے والے ہیں بریک کے بعد. تو بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ایکسپریسو خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. اب باری ہمارے سیگمنٹ دین کی بات کی، جس میں ہمایوں جمشید صاحب روز ایک خیر کی بات کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں دین کی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو ہمایوں جمشید کی طرف سے السلام علیکم. آج آخری عشرہ، بڑی راتیں، اور آج بھی ایک طاق رات، 21، 23، 25، 27، 29 سے طاق راتیں. لیکن گمان یہ کہ 27 کی رات سب سے افضل ہوتی ہے. حالانکہ کسی بھی طاق رات پہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. اور لیلۃ القدر میں ہم جب اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، نماز میں، سجدوں میں، جس حال میں بھی کرتے ہیں، وہ دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں کہ وہ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سارے فرشتے موجود ہوتے ہیں. اور صبح جب فجر ہوتی ہے تو اس وقت سے لے کے فجر تک آمین بولتے ہیں، اور جو آپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول کی جاتی ہیں.
لیکن اب ذرا تھوڑی سی میں مختلف بات کر لوں. جو میں نے آپ سے بات کی ہے یہ تو آپ سب کو پتہ ہی, ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ سنا ہوگا آپ نے. جس کو نہیں پتا اس نے گوگل بھی چیک کر لیا ہوگا. اب ذرا بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کو لیلۃ القدر نہیں ملتی. وہ کون سے بد نصیب اور بد قسمت ہیں کہ جن کو لیلۃ القدر نہیں ملتی. اور اس بات کا آج ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ میں یا آپ میں سے کوئی ان میں شامل ہے تو آج رات توبہ کی رات ہے, اللہ سے مانگ لیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا, یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کیا کرو, اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند فرماتے ہیں, مجھے بھی معاف کر دیجئے. تو دیکھو آج اتنی بڑی رات ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان 4 میں تو نہیں ہیں جن کو شب قدر نصیب نہیں ہوتی. اور اگر ہم ان میں سے کسی کیٹیگری میں ہیں تو آج رات خوب اللہ سے دعا مانگیں گے. سب سے پہلا جس کو شب قدر نصیب نہیں ہوتی وہ ہے جو مستقل نشہ کرنے والا ہو. نشے میں سب چیزیں آتی ہیں, شراب بھی آتی ہے, لیکن جو مستقل نشہ کرنے والا ہو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو شب قدر نصیب نہیں ہوتی. دیکھو نا قرآن میں اللہ نے کہا جو سود کا کام کرتا ہے, جو سود کا کاروبار کرتا ہے, جو سود کی بک کیپنگ کرتا ہے, جو سود دینے والا, سود لینے والا, سود کی حفاظت کرنے والا, سب ایسے ایسے اللہ سے جنگ کا اعلان. اور ایک نشہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو. تو پسند نہیں ہے اللہ کو, اور یہاں تک پسند نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو نشے والا ہے, جو مستقل نشے کرنے والا ہے, اس کو شب قدر نصیب نہیں ہوتی. کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج کی رات بہت بڑی رات ہے. ہمیں لگتا ہے مشکل ہے چھوڑنا. جب ہم کسی بھی گناہ سے اپنے کو الگ کرنا چاہتے ہیں نا تو ایک ہمارے ساتھ شیطان ہے, ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. وہ ہمیں یہ کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کام, اس بری عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. حالانکہ اتنا مشکل ہوتا نہیں ہے, لیکن دیکھو نا نقصان کتنا بڑا ہے کہ کتنی بد نصیبی ہے کہ جس کو لیلۃ القدر کی برکات اور معافیاں اور توبہ نہ مل سکے. تو آج کی رات ہے, توبہ کرو. دوسرا وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اچھا, نافرمان وہ نہیں کہ کبھی کبھی لڑائی ہو گئی, وہ ہم سب کی ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ. کبھی اونچی آواز سے بات ہو گئی, بات میں سوری کر دیا. ہمارے ساتھ تو بہت ہوتا تھا. میری اور جنید کی بڑی پٹائی کرتے تھے میرے فادر. ہم دونوں بہت شیطان تھے. تو پھر ہم جا کے امی سے شکایت کرتے تھے, امی دیکھیں ڈیڈی نے آج کتنا مارا ہے, اور بڑا غصہ بھی کرتے تھے والدہ کے ساتھ. لیکن پھر ڈیڈی ہم دونوں کو بٹھاتے تھے, ایک کو اس ٹانگ پہ ایک کو اس ٹانگ پہ, بڑے پیار سے سمجھاتے تھے. پھر ہم تھوڑا بہت روتے بھی تھے, تھوڑے نخرے بھی کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے ایسا نافرمان جو مستقل نافرمان ہو. مطلب جو کہتے ہیں نا کہ اپنی ماں کا دل توڑ دینے والا, اپنی ماں کا دل چیر دینے والا. ابھی مجھے کسی نے ابھی کے کوئی واقعہ ہے کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا ہمارے بھائی ہمارے آپ بھائی کو سمجھائیے, جائیداد کے معاملے میں ہماری ماں پہ ظلم کرتا ہے. ہماری ماں کا ہاتھ توڑ دیا, ہماری ماں کو معاذ اللہ ایسی گالیاں دیتا ہے کہ آپ کسی غیر کو بھی نہیں دیتے. تو مجھے بڑا دکھ ہوا. اس کو سمجھایا, اللہ کرے کہ اس کی بات سمجھ میں آ جائے. اور اگر آج وہ دیکھ رہا ہے تو یہ موقع ہے, آج کی رات تاک راتوں میں سے ہے, کیا پتا آج کی رات لیلۃ القدر ہو جائے, تو آج توبہ کر لو. تو یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مستقل اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج اس کی توبہ کرو. اویس کرنی کا واقعہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, کس کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ اویس کرنی سے دعا کروانا. ایسی کیا بات تھی؟ والدہ کی خدمت, والدہ کی اطاعت. تو آج کی رات ایسی رات ہے جس نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ رکھا ہوا ہے وہ آج
توبہ کرے, اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے, ان کے پاؤں میں بیٹھے, ان کے ساتھ رو رو کے ان سے معافی مانگے. اور ماں باپ ایک ایسی چیز ہوتے ہیں جو آپ کو, ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے کہ وہ آپ کو, اگر آپ ان کو دل سے منا لینا تو وہ کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوتے. تو آج کوشش کرنی ہے. تیسرا وہ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے, رشتہ داروں سے اپنی, اور رشتہ دار سے میرا مطلب ہے آپ کے فادر, آپ کی مدر کی طرف سے, آپ کے پھپھو, آپ کے ماموں, آپ کے خالہ, یہ سارا سلسلہ. تو اگر آج ایسا کوئی ہے جس نے کیا ہوا ہے تو آپ جا کے ان کے ساتھ ملاپ بنائیں. اور میں تو آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو محفل میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے کسی ایسے کو جس نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہو. تو تیسرا وہ, اور چوتھا کون؟ جس کے دل میں بغض, کینہ اور حسد ہو. دیکھو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. کسی کے لیے بغض, کینہ اور حسد رکھنے کا مطلب یہ کہ میں اللہ کے فیصلوں سے راضی نہیں ہوں. میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ آپ نے اس کو یہ نعمت دی ہے, مجھے نہیں دی تو مجھے نہیں, میں اس سے راضی نہیں ہوں. تو آپ اللہ کے فیصلوں سے راضی نہیں ہیں. آج کی رات ہے, میں بات کو سمیٹتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آج مولانا طارق جمیل صاحب بھی موجود ہیں, اور میں چاہ رہا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب سے بات ہو جائے, ان کی قیمتی باتیں لے آج, اور پھر ان سے دعا بھی کرائی جائے. تو میرے بھائیوں بہنوں, اگر ہم ان چار میں سے کسی میں بھی ہیں, مستقل نشہ کرنے والا, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا, رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا, دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا, تو آج رات توبہ کی رات ہے. میرے لیے ضرور دعا کریے گا. خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج لیلۃ القدر کی جو ایک کہنے بہت ہی مبارک رات ہے, اور اس ٹرانسمیشن میں آج ہمارے لیے سعادت اور شرف کی بات ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. ہمایوں جمشید صاحب. جی مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مولانا صاحب آپ کو ماشاءاللہ ایک صحت مند اور حشاش بشاش اور فریش دیکھ کر دل کو بڑی تسکین مل رہی ہے مولانا صاحب. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, رمضان کی برکات ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. مولانا صاحب آپ کی آج آمد سے ہماری اس چھوٹی سی محفل کو 4 چاند لگ گئے, اور میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جب مولانا بات ختم کریں گے تو انشاءاللہ وہ 8 چاند ہو جائیں گے. آپ بولتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جنید جمشید بول رہا ہے. ہاں مولانا آپ کے تو شاگردوں میں سے. تو مولانا ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ادھر ہوسٹ بھی بیٹھی ہوئے, اور ملا وقار صاحب ہیں, ہنا ہیں, مولانا عمران بشیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ سب آپ کو سلام دے رہے ہیں. مولانا میرا سلام کہیں عمران بشیر کو. علیہ وعلیکم السلام استاد جی, جزاک اللہ. تو مولانا صاحب آج کی ترتیب یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑی سی بات کر دیں آج لیلۃ القدر پہ, اس کے بعد آپ دعا فرما دیں, اور اس پہ بات کرنے سے پہلے اگر آپ صرف 1 منٹ یہ جو کرونا اور ایس او پیز حکومت نے نکالے ہیں, اگر لوگوں کو تنبیہ فرمائیں کہ اس کے اوپر ان ہدایات پہ عمل کیا جائے تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے. مولانا صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. یہ ایک بلا ہے اور وبا ہے, اور اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک امتحان ہے اور ایک ابتلا ہے. تو جب ایسی صورتحال ہو تو ایک تو ایس او پیز ہمیں گورنمنٹ بتا رہی ہے, ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے. جی. ایک ایس او پیز میرے نبی نے فرمایا, من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. ایسے حالات میں جب کوئی استغفار کی کثرت کرتا ہے یا کرتے ہیں,
दिन रात तस्बीह छोड़ दे, सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इस कैफियत के साथ कि मुझसे ख़ताएँ हुई हैं, ये हमारे गुनाहों के नतीजे में ये वबा आई है। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैआ, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं फरमाता, वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून, लोग अपने ऊपर जुल्म फरमाते हैं, जुल्म करते हैं। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो भी तुम्हें परेशानी तकलीफ़ आई है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। तो असल तो ये पूरी दुनिया इंसानियत जो गुनाहों में डूब चुकी है, अल्लाह को भुला चुके हैं। अरबों लोग हैं जो अल्लाह के इनकारी हैं कि अल्लाह है ही नहीं, जो अल्लाह को मानते हैं वो उसकी मानते नहीं। तो इस वक्त एक SOP मैं अल्लाह के नबी का बता रहा हूँ, एक गवर्नमेंट ने बताए हैं, उनको भी पूरा करना है। और अल्लाह के नबी का फरमान है इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लो, तो अल्लाह तबारक व तआला हर तंगी से अल्लाह ताला रास्ता दिखाएगा, हर परेशानी को दूर फरमाएगा और वहाँ से रिस्क देगा जहाँ से वहम गुमान नहीं। हमारी मईशत, पूरी दुनिया की मईशत बहुत मुतासर है। रोज़ाना की कमाई करके ताज़ा खाने वाले बड़े परेशान हैं, बड़े ताजर परेशान हैं। तो इस इधर रिस्क का दरवाज़ा भी खुला हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तंगी हो रही है। तो इस्तिग़फ़ार की कसरत से ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह अल्लाह ख़त्म फरमा देगा इंशाअल्लाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, तस्बीह छोड़ दें, बस इसको बिला तादाद पढ़ते रहें। अल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये सारी वबा हटा देगा इंशाअल्लाह। बाकी लैलतुल क़द्र पाकिस्तान के लिए एक ख़ुसूसियत पाकिस्तान की ये भी है कि ये 27 रमज़ानुल मुबारक को वजूद में आया। 14 और 15 में से इंतखाब करना था अगस्त, तो पाकिस्तान वालों ने 14 अगस्त का इंतखाब किया यौम आज़ादी, और हिंदुस्तान वालों ने 15 अगस्त का इंतखाब किया यौम आज़ादी, और 14 अगस्त को 27वीं शब थी। अल्लाह ताला कायद आज़म की कब्र को नूर से भरे और रोशन करे। क्या बड़ा एहसान करके गए वो मिल्लत पर। तो हमें इस मुल्क की इज़्ज़त को मजरू नहीं होने देना चाहिए, इसकी पासदारी करनी चाहिए। ये बड़ी पाकीज़ा रात में वजूद में आया है, इसे शराब से गंदा करना, जुए से, कत्ल से, ज़िना से और रिश्वत से, धोखा से, फ्रॉड से, बेईमानियों से इसे गंदा करना, ये इसके शायान शान नहीं है। बाकी रही लैलतुल क़द्र, तो अल्लाह का कुरान तो अजब कलाम है। सूरतुल क़द्र में क़द्र के जितने माने आते हैं सारे कुरान में बयान किए हैं। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। क़द्र का माना कीमत होता है। जो चीज़ बहुत महंगी होती है तो हम कहते हैं यार तुम जानते ही नहीं हो इसकी कीमत क्या है, यार ये बहुत महंगी है, यार कितने की है, यार तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी महंगी है। जो कीमती चीज़ों के बारे में ये मुहावरा चलता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा और तुम्हें पता ही नहीं है कि ये रात कितनी महंगी है और कितनी कीमती है। भाई फिर हमने मिन्नत की, या अल्लाह चलो बता तो दे कि कितनी को महंगी है। तो अल्लाह ने कहा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, ये एक रात की इबादत 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। 1000 महीनों के बराबर नहीं है। 1000 महीने को 83 साल बनते हैं। ज़्यादा बेहतर का मतलब यह है जो जितना अच्छा इस रात को गुजारेगा उतना ही वो 1000 महीनों से ऊपर चलता जाएगा। किसी की हो सकता है 2000 महीने के बराबर हो जाए। तो कुरान ने कहा है कि बहुत कीमती रात है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, अरे मेरे बंदो ये बहुत कीमती है। या अल्लाह बता ही दे कितनी कीमती है। तो अल्लाह ने कहा खैरुम मिन अल्फ़ शहर, ये 1000 महीनों की इबादत पे भारी है एक रात की इबादत। तीसरी चीज़ जो होती है वो उसकी
عظمت کے معنی میں ہوتا ہے قدر، عظمت کے معنی میں. تو عظمت کا معنی اس طرح بیان کیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ یہ اتنی عظمت والی رات ہے، اتنی عظمت والی رات ہے کہ اس میں آسمان کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ساتھ جبریل امین بھی اترتے ہیں. یہ اتنی عظیم الشان رات. قیمت بتائی، عظمت بتائی. تیسرا قدر کہتے ہیں تنگی کو، وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تنگی کو کہتے ہیں. تو تیسرا اس میں یہ معنی ہے کہ اس رات کو اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اور چوتھا جو معنی ہے وہ ہے مسافت کی پیمائش کو، پیمائش. تو عربی زبان میں یہ 4 معنوں میں قدر استعمال ہوتا ہے، اور معنوں میں بھی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مشہور معنی ہیں ان کو بیان کیا ہے کہ اس کی پیمائش کتنی ہے بھائی اس رات کی. تو پیمائش ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، مغرب کے سورج ڈوبنے سے لے کر صبح سحری کا ٹائم ختم ہونے تک یہ رات باقی رہتی ہے. پیمائش بتا دی، فرشتے اترتے ہیں، زمین تنگ پڑ جاتی ہے، وہ قدر تنگی بتا دی. پھر فرشتے عظیم الشان جبریل اترتا ہے، اس کی عظمت بتا دی. پھر خیر من الف شہر، اس کی قیمت بتا دی. تو چھوٹی سی صورت میں اللہ نے کیا کچھ بھر دیا، سبحان اللہ. تو اس رات میں ابھی ہمایوں بھائی بتا رہے تھے تو میں اس کو دہراتا نہیں ہوں کہ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کی بخشش ہو جاتی. اور بخشش نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو ان کی بخشش نہیں ہوگی. اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں تو یہ بھی سارے معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہ یا اللہ میری توبہ، تو اللہ سارے ہی معاف فرما دیتا ہے. تو اس رات کو قیمتی بنائیں، لیکن اپنے گھر میں عبادت کریں، مسجدوں میں مت جائیں. نفلی عبادت مسجد میں نہیں پسندیدہ، نفلی عبادت گھر پر ہے، گھر پر ہے، گھر پر ہے. میرے نبی نوافل گھر پہ ادا فرماتے تھے، فرائض کے لیے مسجد تشریف لاتے تھے، نوافل آپ گھر میں ادا فرماتے تھے. کبھی نفل پڑھنے کے لیے آپ نے اعتکاف کے علاوہ شاذ و نادر ہی کبھی مسجد میں جا کے نفل پڑھے، ورنہ آپ نوافل گھر میں ادا فرماتے تھے. تو نفلی عبادات ہیں. لیلۃ القدر کی کوئی خاص عبادت کوئی نہیں ہے، جیسے صلاۃ تسبیح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے، اجتماعی ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں میرے نبی سے ثابت نہیں ہیں. میرے نبی سے تو اتنا ثابت ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے شب قدر مل جائے تو کیا کروں؟ تو کہا بس یہ دعا پڑھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا، مجھے معاف فرما. مولانا اس سے پتہ چلا کہ لیلۃ القدر کی کتنی آپ نے خوبصورت بات بتائی مولانا. یہ اس دعا کی اس میں اب یہ آپ سے اگر میں یہ عرض کروں کہ مولانا ادھر اگر اب آپ دعا اگر کروا لیں، میرے کو یہاں افطار کا وقت ادھر ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں، اور آپ نے جو یہ ابھی ماشاءاللہ سے ہدایت فرمائی ہے اتنی، یہ آج لوگوں کے لیے بڑی قیمتی ہوں گی، کیونکہ خاص کر آج کی رات پہ. اور یہ جو آپ نے آخری دعا بتائی ہے، آپ سے مولانا درخواست ہے کہ اگر آپ دعا فرما لیں. جی میں کروا دیتا ہوں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، بھول جانے والے ہیں، بار بار ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، بار بار ہم سے گناہ ہوتے ہیں یا اللہ. اور پھر ہم پلٹ کے توبہ بھی نہیں کرتے. لیکن آج ہم پوری امت کی طرف سے، پوری امت مسلمہ جہاں آباد ہے، اور خاص طور پر میرے دیس پاکستان میں چاروں صوبوں میں جتنے لوگ آباد ہیں، ان سب کی طرف سے میں توبہ کرتا ہوں
یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور تیری طرف سے یہ جو ایک وبا آئی ہوئی ہے یا اللہ اسے ماسک نہیں روک سکیں گے، اسے ویکسین نہیں روک سکے گی، اسے SOPs نہیں روک سکیں گے، اسے تیرا ارادہ روکے گا، اسے تو روکے گا۔ میرے مولا ہم عاجز آ گئے ہیں، پوری دنیا عاجز آ گئی ہے، کیا مسلم کیا غیر مسلم سب کے لاشیں تڑپ رہے ہیں۔ ہمارا پڑوسی ملک میں لاشیں سڑکوں پہ گری پڑی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، تیری رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تیرا قرآن کہتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، تیری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا ہے، اور تیرے نبی کا فرمان ہے تو نے عرش کے اوپر لکھوایا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ جو تیرے غصے سے آگے ہے، اپنے غصے کو مٹا دے، اپنی رحمت کو پھیلا دے۔ میرے مولا ساری دنیا آفت زدہ ہے، ساری دنیا حیران و پریشان ہے کہ اس مصیبت سے کیسے نکلیں، کوئی راستہ نہیں نظر آتا۔ ایک ہی راستہ ہے، تیرے سامنے جھکے، تو ہمیں یا اللہ اپنے سامنے جھکا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے اور اس آفت کو ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ گھر گھر میں لاشیں گرے پڑے ہیں، گھر گھر میں ماتم ہے، گھر گھر میں چیخ و پکار ہے۔ یا اللہ ہماری بے بسی پہ رحم فرما، یا اللہ ہماری بے بسی پہ کرم فرما، ہماری عاجزی پہ کرم۔ یا اللہ تو بہت طاقتور ہے، ہم تو بڑے کمزور ہیں میرے مولا، نزلہ ہی ہو جائے تو ہمیں امن نصیب نہیں ہوتا۔ یا اللہ یہ اتنی بڑی آفت آئی ہے جس نے لاکھوں انسانوں کو نگل لیا ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یا اللہ یہاں اسباب نہیں، تیری رحمت کی ضرورت ہے، اپنی رحمت کا تو پھیل، اپنے محبوب سے جو تیری محبت ہے اس کا تو پھیل۔ تیرا محبوب جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے امت کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے تھے اور تڑپ تڑپ جاتے تھے، اور تیرا جبریل آتا تھا پوچھنے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو آپ فرماتے تھے امت کا درد رلا رہا ہے۔ یا اللہ اپنے نبی کی ان فریادوں کے واسطے میرے مولا تو اپنا فضل فرما دے اور اس آفت کو ہم سے ٹال دے۔ اے آسمان کے دروازوں کھل جاؤ، ہماری دعا کو اوپر جانے دو۔ اے عرش کے دروازے تم بھی کھل جاؤ، ہماری فریادوں کو اللہ تک جانے دو۔ اے اس محفل کے فرشتوں تم بھی آنسو بہاؤ، ہماری مصیبت میں ہمارا ساتھ دو۔ جب اللہ کے پاس جاؤ تو اللہ پوچھے گا کدھر سے آئے، تو انہیں کہنا یا اللہ تیرے سامنے فریاد کرتے ہوئے دیکھا ہے، وبا نے ہمیں تباہ و برباد کر دی۔ یا اللہ فضل فرمات، یا اللہ فضل فرمات، یا اللہ فضل فرمات۔ یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما، ہماری تراویح قبول فرما، جو باقی رہ گئے ہیں انہیں بھی رکھنے کی توفیق دے۔ آج کی رات ہمارے لیے بابرکت فرما، ہمیں بندگی کی توفیق نصیب فرما، چاروں صوبوں میں محبت پیدا فرما، ہمارے ملک کو قرضوں سے نجات دے، دیانتدار حکمران دے، رحم دل حکمران دے۔ یا اللہ سچے امانت دار تاجر دے، دیانتدار افسران دے۔ یا اللہ بازاروں سے جھوٹ نکال دے، دھوکہ نکال دے، سود نکال دے، آپس میں یا اللہ الفتیں قائم فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں انہیں اپنے فضل سے دور فرما دے، جتنے ایمان پہ چلے گئے ان کو بخشش فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ بخشش کے ساتھ خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم، آمین۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے یہاں آج آنے سے ہمارے ایمان تازہ ہو گئے، آپ کی آج ہدایت سے یہاں انشاءاللہ آج کی راتیں منور ہوں گی، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے دعا بھی کرائی. آج لیلۃ القدر کی رات ہے اور یہ بہت مبارک رات ہے، اور جس طرح سے انہوں نے ہمیں کووڈ کے حوالے سے بھی بتایا، تو ابھی ہماری نو ڈاؤٹ ہماری ٹرانسمیشن کو 4 چاند لگ گئے. ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے خیر رمضان. ایکسپریسو خیر رمضان میں آپ کو خوش آمدید. اب ہمارے ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ہم روزانہ کی بنیاد پر حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب ایک اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں. ہم آپ سے اجازت لیں گے، انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ناظرین و سامعین، بڑے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ رمضان آتا ہے اور اللہ کی رحمت ہر انسان کے اوپر نازل ہونی شروع ہو جاتی ہے. پہلے بھی ہوتی ہے، رمضان میں زیادہ ہو جاتی ہے. بارش ہوتی ہے، ہم سوئے رہ جاتے ہیں، رمضان چلا جاتا ہے. کم از کم استغفار کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، قرآن کریم کی طرف رجوع کر لیں. کوشش کریں کہ رمضان کے جو باقی دن ہیں ان میں ایک قرآن کریم تو مکمل کریں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اللہ کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے. اس کی طرف تو رجوع کر لیں یار، کچھ تو کر لیں. استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ سے خوب مانگ لیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے کہ وہ بتائیں کہ شب قدر کون سی ہے. دیکھا تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. قربان جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی. کیا بعید ہے کہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو. لہٰذا اب اس رات کو 9ویں 7ویں 5ویں رات میں تلاش کرو. اور جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پورے آخری عشرہ میں اس رات کو تلاش کرو. سیدہ عائشہ سے ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. پتہ چلا کہ ان آخری 10 راتوں میں شب قدر کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. تو آئیے ان راتوں میں زیادہ نہیں تو کچھ صدقہ کرے اللہ کے لیے، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، دعا مانگیں، اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہم سب چلیں. یاد رکھیے ان 10 راتوں میں بھی اگر شب قدر کی رات بھی ہمیں مل جائے تو 2 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، 2 لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ملے گی. کون کون؟ ایک وہ جو کینہ پرور ہے اور ایک وہ جو کافر ہے. اپنے دلوں سے ہم کینہ نکالیں. حسن اخلاق. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو ذر تجھے میں 2 خصلتیں نہ بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ بتائیے. کہا یہ بڑی آسان ہیں اور اللہ کے ہاں بڑی اجر والی ہیں. نمبر 1، زیادہ خاموش رہو، ہر وقت بولتے رہنا. جب زیادہ بولے گا غیبت بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، ہاں طمع میں بھی جائے گا، لالچ میں بھی جائے گا. ایک ہے کہ زیادہ نہ بولو. دوسرا اپنے اخلاق اچھے کر لو. آج ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارے رویے اچھے نہیں ہیں. یہ اجر والی راتیں ہیں، اجر والے دن ہیں. اللہ سے خوب مانگے. 2 نفل پڑھ کے اللہ سے صلاۃ الحاجہ کے کہ یا اللہ اس وبا سے جس میں پوری انسانیت آ چکی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ مسلمانوں کی بات کریں. میں کہتا ہوں میرا اللہ رب العالمین ہے، میرے رسول رحمت للعالمین ہے، مجھے انسانیت کی بات کرنی.
ہمیں تو ہر ایک کے لیے بات کرنی ہے کہ یا اللہ ہر ایک کے لیے ہدایت کی ہوا چلا دے، یا اللہ ہر ایک کے لیے شفا عطا فرما دے، ہر ایک کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے۔ ہاں ایک دعا ہے کہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، اے اللہ ان کی مدد کر جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے والے اور اس کی مدد کرنے والے ہیں، اور ہمیں ان میں سے بنا دے۔ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ، اے اللہ ان کو ضرور خوار کر دے، اول ہدایت دے دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کو ضرور خوار کر دے جو تیرے دین کو خوار کرنے کا، جو تیرے دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور ہمیں ان میں سے نہ بنانا۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے بنانا جو تیرے دین کی خدمت کرنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔